السلام علیکم، کیسے ہیں سب دوست؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں پپس میکرز، اور آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ گولڈ نیکسٹ ویک کے اندر کس کس سائڈ کے مووز لے سکتا ہے اور ہمیں کس جگہ سے کس سائڈ کی ٹریڈ لینی چاہیے۔ اور نیکسٹ ویک کیونکہ فنڈامنٹلز کے لحاظ سے انتہائی امپورٹنٹ ویک ہے، تو ہم لوگ اسی ویڈیو کے اندر فنڈامنٹلز کو بھی چیک کریں گے اور ساتھ میں ٹیکنیکل لیولز کو بھی ڈسکس کریں گے۔ اور ذہن میں رکھیے گا کہ فنڈامنٹلز زیادہ حاوی ہوتے ہیں ٹیکنیکل لیولز کے اوپر، یعنی کہ مارکیٹ فنڈامنٹل کے اندر ہو تو ٹیکنیکل لیولز کو رسپیکٹ نہیں دیتی، تو اس لیے فنڈامنٹلز کو ذہن میں رکھنا بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ تو چلتے ہیں جناب نیکسٹ ویک کے نیوزز کے اوپر، کون کون سے خاص ایونٹ ہیں ہمارے پاس آنے والے، اور ساتھ میں ان کا ڈسکس بھی کرتے ہیں کہ مارکیٹ کے اوپر وہ کیا امپیکٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم لوگ ڈسکس کریں گے ٹیکنیکل لیولز کو۔ تو جناب نیکسٹ ویک میں اگر ہم لوگ منڈے والے دن دیکھیں تو منڈے والے دن ہمارے پاس یو ایس ڈی کے اوپر کچھ خاص نیوز نہیں ہے۔ ابھی ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں گولڈ کو، تو گولڈ کے لیے ہم لوگوں نے صرف نیوزز دیکھنی ہیں یو ایس ڈی کی۔ تو منڈے والے دن یو ایس ڈی کے اوپر کچھ خاص نیوز نہیں ہے۔ ٹیوزڈے والے دن بھی یو ایس ڈی کے اوپر ایک میڈیم امپیکٹ نیوز ہے، لیکن یہ کوئی مارکیٹ کے اوپر خاص اثر انداز نہیں ہوگی۔ وینسڈے والا دن بہت ہی امپورٹنٹ ڈے ہے۔ وینسڈے کا انتظار کرے گی مارکیٹ ایک لمبی جمپ لینے کے لیے، گولڈ ایک لمبا جمپ لینے کے لیے وینسڈے کا ویٹ کرے گا، کیونکہ وینسڈے والے دن رات کو پاکستانی وقت کے مطابق 11 بجے فیڈرل فنڈ ریٹ ڈیسیجن ہے، یعنی کہ انٹرسٹ ریٹ ڈیسیجن ہے یو ایس کا۔ اور فیڈرل فنڈ ریٹ کا جو ڈیسیجن ہے وہ بہت ہی ہائی وولٹائل کرے گا مارکیٹ کو، کیونکہ انٹرسٹ ریٹ کا زیادہ ہونا یا کم ہونا گولڈ کے اوپر ڈائریکٹ اثر انداز ہوتا ہے۔ اس کا ریزن ہماری بینک مارکیٹس ہوتی ہیں، کیونکہ سٹاک مارکیٹ تھوڑی رسکی تصور کی جاتی ہے، بینک مارکیٹ تھوڑا بہتر تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ بینک مارکیٹ کے اندر لاس نہیں ہوتا جبکہ سٹاک مارکیٹ کے اندر لاس ہوتا ہے۔ تو بینک مارکیٹ جب انٹرسٹ ریٹ اپ یا ڈاؤن جاتا ہے تو اس کے اندر انویسٹرز کی تعداد کو بڑھاتا ہے یا انویسٹمنٹ کو لاتا ہے اور کم کرتا ہے، تو یہ ڈائریکٹ اثر انداز ہوتا ہے سٹاک مارکیٹ کے اوپر اور گولڈ کے اوپر بھی۔ تو فیڈرل فنڈ ریٹ ڈیسیجن ہے جناب رات کو 11 بجے۔ فیڈرل فنڈ ریٹ ڈیسیجن اگر ہم لوگ دیکھیں تو انٹرسٹ ریٹ فی الحال یو ایس کا ہے 5.50، یعنی کہ 5.5%۔ امریکہ کی بلند ترین سطحوں پر آلریڈی چل رہا ہے، 5.5% انٹرسٹ ریٹ ہے امریکہ کا۔ اب انٹرسٹ ریٹ کے حوالے سے یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیں کہ کسی بھی بینک کے پاس صرف 3 آپشنز ہوتے ہیں انٹرسٹ ریٹ کو لے کر، یا وہ انٹرسٹ ریٹ کٹ کرتے ہیں یعنی کہ نیچے کی طرف لے کر آتے ہیں، یا انٹرسٹ ریٹ اسٹیبل رکھتے ہیں یعنی کہ جتنا ہے اتنا ہی رہنے دیتے ہیں، یا انٹرسٹ ریٹ انکریز کرتے ہیں۔ تو فیڈ کے پاس بھی یہ 3 ہی آپشنز ہیں، یا وہ انٹرسٹ ریٹ کٹ کریں گے، یا انٹرسٹ ریٹ اسٹیبل رکھیں گے، یا انٹرسٹ ریٹ انکریز کریں گے۔ تو ان تینوں پہلوؤں کے اوپر پہلے جائزہ لیتے ہیں۔ انٹرسٹ ریٹ کٹ کرنے کے حوالے سے آلریڈی ہم لوگوں نے ایف او ایم سی کے بہت سارے ممبرز کی باتیں سنی ہیں، اور فیڈ چیئرمین کی بھی باتیں سنی ہیں۔ وہ ابھی بھی اکانومی کو مزید بہتر کرنے کے لیے چاہتے ہیں کہ ہم اپنی پالیسی کو مزید ٹائٹ کریں، یا اپنی پالیسی کو اسی سطح کے اوپر رہنے دیں تاکہ ہماری جو اکانومک ہیلتھ ہے وہ مزید بہتر ہو سکے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کٹ کرنے کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہیں، یعنی کہ انٹرسٹ ریٹ کٹ کرنے کے چانسز نہیں ہیں۔ دوسری سائڈ کے اوپر اگر ہم لوگ انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کی بات کریں تو انٹرسٹ ریٹ آلریڈی بلند ترین سطحوں کے اوپر ٹریڈ ہو رہا ہے، اور اس دفعہ کے جو فورکاسٹ ہیں میجر بینکس کی طرف سے، یا جو ہم لوگوں نے فیڈ کی باتوں سے اندازہ لیا ہے، ایف او ایم سی کے ممبرز کی باتوں سے آئیڈیا لیا ہے کہ اس دفعہ یعنی کہ اس میٹنگ کے اندر میں بھی انٹرسٹ ریٹ انکریز بھی نہ کریں، یعنی کہ انٹرسٹ ریٹ انکریز ہونے کے چانسز بھی بہت کم ہیں۔ تو زیادہ چانسز یہ ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ اسٹیبل رہے گا، یعنی کہ 5.5 پریویس ہمارا آلریڈی چل رہا ہے یو ایس کا انٹرسٹ ریٹ، اور فورکاسٹ بھی 5.50 کا ہے، اور ایکچول آنے کے چانسز بھی زیادہ یہی ہیں، انٹرسٹ ریٹ کٹ کرنے کے اور انکریز کرنے کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تو اگر انٹرسٹ ریٹ ان چینج بھی رہتا ہے یعنی کہ 5.50 بھی رہتا ہے تو بھی اوورآل یہ ڈالر کے لیے ایک پازیٹیو سائن ہوگا، کیونکہ انٹرسٹ ریٹ آلریڈی بلند ترین سطحوں کے اوپر چل رہا ہے۔
اور میں نے اوورآل اس وجہ سے کہا ہے کیونکہ وقتی طور کے اوپر جب یہ نیوز آئے گی اس وقت مارکیٹ اس نیوز کو کس نظریے سے لیتی ہے اور کیا موو دیتی ہے وہ الگ چیز ہے، اور اوورآل ایک بگر سنیریو اپنے ذہن کے اندر رکھنا الگ چیز ہے۔ اور اس کے فوراً بعد ساتھ ہی 11:30 بجے ایف او ایم سی کی پریس کانفرنس ہے۔ ایف او ایم سی کی پریس کانفرنس 2 حصوں میں تقسیم ہوگی۔ پہلے حصے کے اندر جو ایف او ایم سی کی پالیسی سٹیٹمنٹ ہے وہ بتائی جائے گی، اور ایف او ایم سی یا جو فیڈ ہے وہ نیکسٹ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، اپنی اکانومک صورتحال کو مزید بہتر کرنے کے لیے کیا کیا ڈیسیجنز لے سکتے ہیں، اس کے حوالے سے ایک بریفلی ایکسپلین کیا جائے گا پریس کو۔ اور اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہوگا اس کے اندر کویشچن آنسرز کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور کویشچن آنسرز کا سلسلہ بھی بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ کوئی بھی صحافی کچھ بھی سوال پوچھ سکتا ہے اور اس کا جواب کیا آئے گا، اور اس سے مارکیٹ پھر نیکسٹ اپنا اندازہ لے گی کہ فیڈ اگلے آنے والے دنوں میں اپنی کرنسی کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کیا سوچ رکھتے ہیں یا کیا کیا قدم اٹھا سکتے ہیں۔ تو بدھ کا دن بڑا اہمیت کا حامل ہے جی اس حوالے سے۔ اس کے بعد اگر ہم لوگ دیکھیں تو تھرسڈے والے دن ہمارے پاس یو ایس ڈی کے اوپر ان امپلائمنٹ کلیمز کا ڈیٹا آئے گا۔ بہت اچھا ڈیٹا ہے کیونکہ فیڈ کے ٹوٹل ڈیسیجنز ان دنوں انفلیشن کے اوپر اور امپلائمنٹ کے اوپر چل رہے ہیں۔ اور فرائیڈے والے دن دیکھیں تو فرائیڈے والا دن بہت ہی امپورٹنٹ ڈے ہے، جاپانی ین کی مانیٹری پالیسی سٹیٹمنٹ ہے، اور بینک آف جاپان کے گورنر کی پریس کانفرنس بھی ہے۔ یہ بھی گولڈ کے پرائسز کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ اور اگر ہم لوگ دیکھیں یو ایس ڈی کے اوپر فلش مینوفیکچرنگ پی ایم آئی نمبرز ہیں اور فلش سروسز پی ایم آئی نمبرز ہیں، یہ بھی لیڈنگ انڈیکیٹر ہیں کیونکہ اکانومک ہیلتھ کو شو کرتے ہیں۔ تو نیکسٹ ویک میں فنڈامنٹلز کے حوالے سے میں نے آپ لوگوں کو بریفلی ایکسپلین کر دیا ہے۔ مین نظر جو ہے وہ مارکیٹ کی یقینی طور کے اوپر فیڈرل فنڈ ریٹ ڈیسیجن کے اوپر ہی رہے گی۔ اس میں بھی میں نے آپ لوگوں کو ایکسپیکٹڈ بتا دیے ہیں کہ کیا کیا ہونے کے چانسز بن سکتے ہیں۔ اور یہاں پر صرف ایک بات مزید ایڈ کرنا چاہوں گا انٹرسٹ ریٹ کے حوالے سے، جو زیادہ چانسز لگ رہے ہیں وہ بتا چکا ہوں، لیکن اگر ہم لوگ دیکھیں تو کیونکہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اب فیڈ نے کیا ڈیسیجن لیا ہوا ہے انٹرسٹ ریٹ کے حوالے سے وہ تو یقینی طور کے اوپر ہم لوگوں کو بدھ کی رات 11 بجے ہی پتہ چلے گا جب وہ اناؤنس کر دیں گے۔ اس سے پہلے تو ہمارے اندازے ہیں یا جو میجر بینکس کے فورکاسٹ ہیں ان کے حوالے سے ہم لوگ یہ ڈسکس کر رہے ہیں۔ اگر انٹرسٹ ریٹ کے اندر کٹ لگ جاتا ہے جس کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہیں، لیکن ہو بھی سکتا ہے، اگر کٹ لگ جائے تو ڈالر کے لیے بہت ہی میرا خیال ہے کہ انہونی والی بات، اور ڈالر کریش کر جائے گا اور گولڈ کو اس سے بہت ہی پازیٹیو موو ملے گی۔ اور اگر انٹرسٹ ریٹ انکریز کر دیتے ہیں، یہ بھی ہونے کے چانسز بہت کم ہیں، لیکن اگر ہو جاتا ہے تو ڈالر کو ایک بہت ہی زبردست ہائیک مل سکتی ہے جو کہ گولڈ کے لیے بہت زیادہ نیگیٹو ثابت ہوگی اور گولڈ بری طریقے سے کریش کر سکتا ہے۔ لیکن ان چینج ہونے کے اوپر کیا کیا ہو سکتا ہے وہ ہم لوگ انشاءاللہ تعالی تسلی سے دیکھتے ہیں چارٹ کے اوپر جا کر، کیونکہ زیادہ چانسز ان چینج رہنے کے ہیں، تو ہم لوگ ان چینج کو ہی ذہن میں رکھتے ہوئے نیکسٹ ویک کا اپنا لائحہ عمل تیار کریں گے ٹیکنیکلی۔ تو چلتے ہیں جناب چارٹ کے اوپر، اور چارٹ کے اوپر جا کر ٹیکنیکل ویو بھی ڈسکس کرتے ہیں گولڈ کے نیکسٹ ویک کا۔ تو جناب ہم لوگ آگے ہیں چارٹ کے اوپر۔ چارٹ کے اوپر میں پہلے آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ بہت سے ٹریڈرز یہ گمان کر رہے ہیں کہ گولڈ اب اوپر گیا اور یہ اگلے کچھ ہی دنوں کے اندر 2000 کا لیول یا 2100 کا لیول ریچ کر لے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کے اندر کافی سارا ٹائم باقی ہے، گولڈ اتنی جلدی 2000 یا 2100 کے اوپر نہیں جائے گا، اس کے اندر ٹائم لگے گا۔ تو جو ایکسپیکٹڈ ہے نیکسٹ ویک کے اندر ہونے کا ہم لوگ صرف اسی کو ہی ڈسکس کریں گے تاکہ ہم لوگ کچھ ٹریڈز بھی کر سکیں۔ اگر ہم لوگ یہی سوچ لیں گے کہ گولڈ 2000 پہ جا رہا ہے تو ہم تو پھر سیلنگ کی اپرچونیٹیز مس کر دیں گے، اور اگر فوراً سے بائی کر لیں گے گولڈ تو بس 2000 کے اوپر ابھی گیا اور گولڈ نے اگر نیچے کی سائڈ کے اوپر موو لے لی تو وہ یقینی طور کے اوپر ہمارا نقصان بھی کر سکتا ہے۔ تو ہم لوگ ایک بہت لمبی موو کو ڈسکس کرنے کے بجائے جو ہونے کے چانسز ہیں نیکسٹ ویک کے اندر صرف اسی کو ڈسکس کریں گے۔ تو چارٹ کے اوپر جناب دیکھیں جی گولڈ
لو لگانے کے بعد لوور ہائی اور لوور لو لگاتا ہوا نیچے کی طرف آ رہا ہے، یعنی کہ ہر لو کے بعد نیچے والا لو اور ہر ہائی کے بعد نیچے والا ہائی، جو کہ گولڈ کے بیرش ہونے کے ایویڈنسز ہیں۔ لیکن یہاں پر ہمیں تھوڑی سی تبدیلی یہ ملی ہے کہ گولڈ نے اپنا لو لگانے کے بعد لوور لو لگایا اور اس کے بعد اگین اوپر جا کر ہائی بھی لوور ہائی لگایا، لیکن واپس جب نیچے آیا تو اسے ٹیکنیکلی اس پہلے والے لو سے بھی نیچے والا لو لگانا چاہیے تھا، جو کہ یہ لگانے میں ناکام رہا ہے، یعنی کہ لو کے بعد ہائر لو لگا دیا ہے، جو کہ وقتی طور کے اوپر ہمارے پاس ایک ایویڈنس ہے کہ گولڈ نیکسٹ ویک میں بلش رہنے کے چانسز ہیں پرائس ایکشن یا ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے۔ تو اسی کو دیکھتے ہوئے ہم لوگوں نے اپنا ایک چینل ڈرا کر لیا ہے، کیونکہ یہ والا لو لگانے کے بعد مارکیٹ نے جو ہائی لگایا اور نیچے آنے کے بعد ہائر لو لگایا، یہاں پر ہمیں ایک بہت زبردست سا چینل مل رہا ہے ہائی اور لوز کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اور امید ہے کہ نیکسٹ ویک گولڈ اپنے اس چینل کو بہت ہی اچھی رسپیکٹ دے گا اور ہمیں اسی چینل کو فالو کرتے ہوئے ٹریڈز بھی ملیں گی۔ تو یہاں پر مزید ایک چھوٹی سی ایک ٹرینڈ لائن مجھے لگانے کی ضرورت ہے، جو کہ بیرش ٹرینڈ لائن ہے، میں اس کو لگاتا ہوں اور پھر اس کے بعد ہم لوگ نیکسٹ اپنے لیولز اور لائحہ عمل کو ڈسکس کرنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو جناب میں نے سیل کی ٹرینڈ لائن بھی کھینچ لی ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ گولڈ اس کو بہت ہی زبردست طریقے سے رسپیکٹ دیتے ہوئے ریجیکٹ ہوتا ہوا نیچے آ رہا ہے، تو وقتی طور کے اوپر جاتے ہوئے گولڈ کو یہاں پر ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایک تو اس کی سیل کی ٹرینڈ لائن جو کہ مین ٹرینڈ لائن ہے، وقتی طور کے اوپر گولڈ اس کو بریک کرنے میں ناکام ہو رہا ہے، 3 سے 4 دفعہ ہو چکا ہے، اور اس دفعہ بھی پاسبل ہے کہ یہ یہاں سے ریجیکٹ ہو کر تو یہاں سے نیچے کی طرف آئے۔ جب تک یہ ٹرینڈ لائن بریک نہیں ہوتی تب تک ہم لوگوں کو سیل کی انٹریز مل سکتی ہیں، تو اس لیے اس ٹرینڈ لائن کو ذہن میں رکھنا بھی بہت ہی ضروری ہے۔ اور یہ فی الحال بن رہی ہے جناب تقریباً 1935 1937 کے قریب، تو اس کو میں ریموو کرتا ہوں اور پھر دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ ویک گولڈ کیا کیا کرے گا یا کیا کیا کرنے کے چانسز ہیں۔ تو سیل کی ٹرینڈ لائن میں نے ڈیلیٹ کر دی ہے تاکہ چارٹ کے اوپر زیادہ کھچڑی نہ پکے۔ لیول 1935 1937 ہم لوگوں نے ذہن کے اندر رکھنا ہے سیل کی ٹرینڈ لائن کو ذہن میں رکھتے ہوئے۔ اب دیکھیں جی، گولڈ اپنے اس بلش چینل کے اندر ٹریڈ ہو رہا ہے اور مڈل لائن کو بھی ایز اے سپورٹ اور ایز اے ریزسٹنس لے رہا ہے۔ مڈل لائن کو اس نے یہاں پر 2 سے 3 دفعہ ایز اے ریزسٹنس لیا ہوا ہے، اور ابھی مارکیٹ اگر یہاں پر جاتی ہے، کیونکہ نیوز ہے ہمارے پاس ہائی امپیکٹ وینسڈے والے دن، تو ہمارے پاس منڈے اور ٹیوزڈے 2 دن ہیں، تو 2 دن بھی ظاہر ہے گولڈ نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، تو زیادہ چانسز یہ ہیں کہ گولڈ یہاں سے اٹھتا ہوا اوپر جائے 1935 1940 کے درمیان، کیونکہ 1940 کے قریب ہمیں ایک ہاریزونٹل لیول بھی ملے گا، وہ میں بھی ہاریزونٹل اسی ویڈیو کے اندر ہاریزونٹل لیول ڈسکس کرتے ہوئے وہ لیول بھی لگاؤں گا۔ تو 1935 سے لے کر 1940 کا ایریا ہمارے پاس ریزسٹنس کے طور کے اوپر کام کرے گا شروع کے دنوں کے اندر نیکسٹ ویک میں۔ یہاں پر ہمارے پاس ایک مین بیرش ٹرینڈ لائن بھی آ رہی ہے جو کہ ابھی تک ویلڈ ہے، گولڈ اس کو لگ کر 4 سے 5 دفعہ ہم لوگوں کو سیل کی ٹریڈ دے چکا ہے، اور یہی لیول ہمارے چینل کا مڈل لیول بھی ہے، جس کو مارکیٹ ایک دفعہ یہاں پر ریزسٹنس لے چکی ہے، ایک دفعہ یہاں پر ریزسٹنس لے چکی ہے، اور یہاں پر بھی اس کو ایز اے ریزسٹنس لے سکتی ہے، کیونکہ یہاں پر اس کو ڈبل ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پہلا چینل کا مڈل لیول اور سیکنڈ ایک بیرش ٹرینڈ لائن جو کہ مین بیرش ٹرینڈ لائن نیچے کی طرف آ رہی ہے، اور شروع کے دنوں کے اندر ہم لوگوں کو یہاں سے 1935 1940 سے سیل کی اچھی انٹری مل سکتی ہے، جو کہ نیچے اپنے اس چینل کی سپورٹ تک مارکیٹ کو لے کر جا سکتی ہے، کیونکہ ٹرینڈ لائن ہے اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ اوپر کی طرف موو کرے گی، یعنی کہ یہاں سے اٹھتی ہوئی اوپر کی طرف جا رہی ہے، تو یہ موقع کے اوپر جو بھی لیول ہوگا وہاں تک آ سکتی ہے۔ فی الحال ہم لوگ اگر ذہن میں رکھیں تو 1910 سے لے کر یہ تقریباً 1920 تک کے درمیان میں ہم لوگوں کو ملے گی وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے آگے موو ہوگی۔ تو 1940 کے ایریا سے ہم لوگوں کو 1935 1940 کے ایریا سے بدھ سے پہلے اگر مارکیٹ یہاں پر ملے تو اچھی ریجیکشن مل سکتی ہے اپنی سپورٹ لائن کے قریب، اور اس کے بعد سپورٹ لائن اگر ہولڈ رہتی ہے تو گولڈ کو اوپر جانا چاہیے اپنے چینل کے ریزسٹنس کی طرف۔
اور اس کا مطلب ہے کہ یہ والی جو سپورٹ لائن ہے یہ ہمارے لیے بہت ہی اہمیت کی حامل رہے گی نیکسٹ ویک کے اندر. جب تک یہ والی سپورٹ ویلڈ ہے تب تک گولڈ کے بلش رہنے کے چانسز ہیں. اور مین ریزسٹنس اس چینل کے حساب سے ہماری بنے گی جناب تقریباً 1974 1980 کے قریب مارکیٹ جیسے جیسے موو کرے گی تو یہ ریزسٹنس لائن بھی اوپر کی طرف جا رہی ہے. تو جب تک گولڈ یہاں پر پہنچے گا یہ 1974 یا 1980 کا ایریا تقریباً بن چکا ہوگا. اور اس کے اندر پاسبل ہے کہ 2 ویکس بھی لگ جائیں یا 3 ویکس بھی لگ جائیں. زیادہ تر ٹریڈرز جو گولڈ کو بلش کی نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ گولڈ 2000 یا 2100 کے لیول کے اوپر جائے گا، وہ میں جانتا ہوں. کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ آگے ونٹر آ رہے ہیں اور سردیوں کے اندر ہمیشہ گولڈ کا ریٹ انکریز کرتا ہے. میرا خیال ہے کہ سردی آنے کے اندر یعنی کہ دسمبر جنوری کے اندر بھی اچھا خاصا ٹائم پڑا ہوا ہے، اور اتنے بڑے ٹائم پیریڈ کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے. کوئی بھی ایسی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے جو کہ فنڈامنٹلی گولڈ کے لیے نیگیٹو یا پازیٹیو ثابت ہو. تو اتنا لانگر سینیریو ذہن کے اندر رکھنا فی الحال ہمارے لیے ضروری نہیں ہے. فی الحال آپ لوگ اپنے چارٹ کے اوپر یہ چینل ڈرا کر لیں. اس کی سپورٹ ایز اے سپورٹ ویلڈ رہے گی نیکسٹ پورے ویک کے لیے. ریزسٹنس ایز اے ریزسٹنس ویلڈ رہے گی نیکسٹ ویک کے لیے. اور مڈل لیول کو آپ لوگ انٹرا ڈے کے لیے یا اسکیلپنگ کے لیے یوز کر سکتے ہیں. اگر اس کو سپورٹ ریزسٹنس کے طور کے اوپر لے تو سیلنگ کی ٹریڈز کر سکتے ہیں اسکیلپنگ کے طور کے اوپر، اور ایز اے سپورٹ لے تو بائی کی ٹریڈز کر سکتے ہیں اسکیلپنگ کے طور کے اوپر. اور ساتھ میں کچھ ہاریزونٹل لیولز بھی یہاں پر آپ لوگوں کو لگا کر بتا دیتا ہوں جو کہ نیکسٹ ویک ہمارے لیے کارآمد رہیں گے، اور اس کے بعد ان کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. تو جناب ٹیکنیکل لیولز میں نے سارے کے سارے لگا دیے ہیں، اور ذہن میں رکھیے گا کہ ہاریزونٹل لیولز ٹرینڈ کے ساتھ زیادہ مضبوط ہوتے ہیں. یعنی کہ ہاریزونٹل لیولز اگر مارکیٹ بلش ٹرینڈ کے اندر ہے تو ہمیشہ بائی کے طور کے اوپر استعمال کرنا چاہیے. اور جہاں پر ٹرینڈ کا ریزسٹنس اور ہاریزونٹل ریزسٹنس اکٹھے آپ کو ملیں صرف وہاں پر سیل کی ٹریڈ کا استعمال کرنا چاہیے. یعنی کہ ٹرینڈ کے ساتھ ٹریڈ کریں، اور جہاں پر آپ لوگوں کو ڈبل ریزسٹنس ایز ایویڈنس مل جائے تو وہاں پر آپ لوگ سیلنگ بھی کر سکتے ہیں. تو ہمارے پاس اس ویک کے لیے اسٹرانگ سپورٹ 1905 رہے گی. 1905 جو ہے وہ مارکیٹ کا ہائر لو پوائنٹ ہے جہاں سے مارکیٹ اپنا ہائر لو لگا کر اٹھی ہے. یہ بہت ہی اسٹرانگ سپورٹ کے طور کے اوپر کام کرے گا. اگر مارکیٹ سٹارٹ ہوتے ہی ڈائریکٹ نیچے کی طرف آنا سٹارٹ ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اسی سپورٹ کو ٹرینڈ کی سپورٹ بھی ہے اور ہاریزونٹل سپورٹ بھی ہے، تو یہ ان دونوں کو اکٹھے ایز اے سپورٹ اگین ٹیسٹ کر سکتی ہے. اور اگر یہ مارکیٹ تھوڑی سی یہاں سے اوپر جا چکی ہو، یعنی کہ ٹرینڈ لائن تھوڑا سا اوپر جا چکی ہو اور مارکیٹ یہاں سے نیچے آئے، تو پاسبل ہے کہ اس لیول کو بڑے ٹائم فریم کے اندر یعنی کہ H4 کے اندر ایک وک لمبی چھوڑ کر تو اوپر کی طرف جا کر کلوز ہو جائے، جو کہ ٹرینڈ کی سپورٹ کو یوز کرنے والوں کو صرف اور صرف ٹریپ کرے گی، یعنی کہ ڈرائے گی کہ میں اپنا سپورٹ بریک کر رہی ہوں، لیکن وہ اپنے اس لیول کو رسپیکٹ دے کر واپس اوپر اٹھ جائے گی اور نیچے چھوڑ دے گی لمبی سی وک اور باڈی کلوز کرے گی اپنی ٹرینڈ کی سپورٹ سے اوپر جا کر. تو آپ لوگ اگر کوئی ایسا موقع آئے تو ٹریپ نہیں ہونا. 1905 کا ایریا ذہن کے اندر رکھیں، بہت ہی اسٹرانگ سپورٹ کے اوپر، بہت ہی اسٹرانگ سپورٹ کے طور کے اوپر ہمارے پاس کام کرے گا. اور اس کے بعد 1916 کا ایریا ہمارے پاس ایک اچھا سپورٹ ہے ٹرینڈ کنٹینیوشن ٹریڈ لینے کے لیے. یعنی کہ ہمارے پاس جب یہاں پر 3 طرح کی ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑے گا، جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ایک چینل کا مڈل لیول ہمارے پاس ایز اے ریزسٹنس آ رہا ہے، دوسری ہمارے پاس ایک سیل کی ٹرینڈ لائن آ رہی ہے یہاں پر، اور یہاں پر ہی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ایک ہاریزونٹل لیول بھی ہے، اور یہاں پر اس کا مطلب ہے کہ ہمیں 3 طرح کی ریزسٹنس دیکھنے کو مل سکتی ہیں. 1935 سے لے کر 1940 کے درمیان تک کا ایریا ہے. تو یہاں سے اگر ہم لوگوں کو سیلنگ کی ٹریڈ ملے تو گولڈ نیچے 1916 کو ایز اے سپورٹ لے سکتا ہے، یا اس کے بعد 1905 کو اسٹرانگ سپورٹ کے طور کے اوپر لے سکتا ہے. ہم لوگ یہاں 1916 سے بھی بائی کی ٹریڈ انشاءاللہ تعالی اٹھائیں گے، بہت ہی چھوٹے ایس ایل کے ساتھ، کیونکہ یہ تھوڑی سی ویک سپورٹ ہوگی. اسٹرانگ سپورٹ ہمارے پاس 1905 رہے گی، لیکن ٹرینڈ کنٹینیو اگر مارکیٹ نے بلش رکھنا ہے تو یہ 1916 سے اٹھنے کے چانسز ہیں. تو 1916 کو ایز اے سپورٹ ہم لوگ لیں گے اسمال ایس ایل کے ساتھ، اور
زیادہ چانسز ہیں کہ گولڈ اپنی اس کیونکہ 3 طرح کی ریزسٹنس ہے یہاں پر، تو اس کو پہلے ہی جھٹکے کے اندر شاید بریک نہ کر پائے بلکہ نیچے آئے اور ہائی پوٹینشیل کے ساتھ اوپر جائے اور ان دونوں کو بریک کرے، تینوں کو بریک کرے۔ تو 1916 ہمارے پاس ایک اچھا سپورٹ رہے گا بائی کرنے کے لیے۔ 1905 کے بعد 1905 ہمارا پہلا سپورٹ ہے، 1916 ہمارے پاس دوسرا اچھا سپورٹ ہے، اور 1916 بھی آپ زون اپنے ذہن میں رکھیں، 1920 سے لے کر 1916 تک کا پورا ایریا ہے، یعنی کہ مارکیٹ 1920، 1918، 1917، 1916 اس پورے ایریے میں سے کہیں سے بھی اٹھ سکتی ہے۔ اور اس کے بعد 1930 کا جو ایریا ہے اس کو ایز اے سپورٹ اگر لینا سٹارٹ کر دے، یعنی کہ یہاں سے اوپر چلی جائے اور 1930 کے ایریے کو ایز اے سپورٹ لینا سٹارٹ کر دے، تو پھر 1930 بھی ہمارے پاس ایک اچھا سپورٹ بن جائے گا ٹرینڈ کنٹینیوشن کی ٹریڈ لینے کے لیے، اور یہاں سے مزید مارکیٹ اوپر کی طرف جائے گی اپنے چینل کی ریزسٹنس کی طرف۔ تو یہ جتنے بھی لیولز ہیں اپنے پاس آپ لوگ مارک کر لیں۔ 1905 اسٹرانگ سپورٹ، 1916 تھوڑی سی ویک سپورٹ ہے لیکن بہت اچھا فائدہ دے سکتی ہے۔ اگر مارکیٹ نے بلش ٹرینڈ کنٹینیو رکھنا ہوا تو وہ 1905 کی طرف آنے کے بجائے 1916 سے اٹھنے کی کوشش کرے گی اگر بائرز کا مومنٹم ہائی رہا تو۔ اس کے بعد 1930 کا ایریا، 1930 کے ایریے کو وقتی طور کے اوپر یعنی کہ مارکیٹ جیسے ہی اوپن ہوگی ایز اے ریزسٹنس لے کر نیچے کی طرف آ سکتی ہے، یعنی کہ 1916 کی طرف۔ تو 1930 کا ایریا ہمارے پاس ایز اے سپورٹ ایز اے ریزسٹنس دونوں طریقے سے ویلڈ رہے گا۔ 1930 سے ریجیکٹ ہو کر نیچے بھی آ سکتی ہے، اور جب اس کو بریک کر کے اوپر جائے گی تو اس کو ایز اے سپورٹ لے کر مزید اوپر اٹھ سکتی ہے۔ اس کے بعد 1935 سے لے کر 1940 تک کا ایریا بہت اسٹرانگ ریزسٹنس ہے فرسٹ ٹائم کے لیے۔ فرسٹ ٹائم اگر مارکیٹ یہاں اوپر جاتی ہے تو اس کو اچھا ریزسٹنس کے طور کے اوپر لے گی اور نیچے آئے گی مزید مومنٹم لینے کے لیے بائرز کا، اور پھر اس کو توڑ کر مزید اوپر کی طرف نکلے گی۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگر ہم لوگ اسٹرانگ ریزسٹنس کے بارے میں ڈسکس کریں تو 1948 سے لے کر 1952 تک کا ایریا بہت ہی اچھا اسٹرانگ ریزسٹنس پلے کرے گا ہمارے لیے، اور یہاں سے بھی مارکیٹ ایک اچھا پل بیک لے سکتی ہے کم از کم 1930 تک کے لیے، اور پھر 1930 سے شاید دوبارہ اٹھنا سٹارٹ کرے۔ اور اگر ہم لوگ ویکلی اسٹرانگ ریزسٹنس زونز کی بات کریں تو ہمارے پاس 1972-74 کا ایریا بہت ہی زبردست پلے کرے گا ایز اے ریزسٹنس، اور 1983-84 کا ایریا بھی بہت زبردست ریزسٹنس کے طور کے اوپر پلے کرے گا، کیونکہ اگر مارکیٹ یہاں پر موو ہوتی ہوئی اپنے چینل کے ریزسٹنس کے اوپر جاتی ہے تو یہ دونوں لیولز ہم لوگوں کو اپنے ٹرینڈ کی ریزسٹنس کے طور کے اوپر مل سکتے ہیں ہاریزونٹل لیول کے ساتھ ساتھ، یعنی کہ اگر مارکیٹ جلدی یہاں پر چلی جاتی ہے تو ہمارے پاس 1972 کا ایریا ایز اے ٹرینڈ کی ریزسٹنس اور ساتھ میں ہاریزونٹل اسٹرانگ ریزسٹنس کے طور کے اوپر کام کرے گا، اور مارکیٹ اگین نیچے اچھا موو لے سکتی ہے ویکلی لیولز کو ٹچ کرنے کے لیے۔ اور اگر مارکیٹ تھوڑا سا زیادہ ڈیلے کرتی بھی اوپر جاتی ہے تو ہمارے پاس 1984 کا ایریا بھی اسی طریقے سے کام آ جائے گا ایز اے ٹرینڈ کی ریزسٹنس اور اسٹرانگ ہاریزونٹل زون کے طور کے اوپر۔ تو میرا خیال ہے میں نے آپ لوگوں کو بڑا بریفلی ایکسپلین کر دیا ہے گولڈ کے نیکسٹ پورے ویک یا 2 ویکس کے موو کے حوالے سے۔ گولڈ وقتی طور کے اوپر بلش رہتا ہوا نظر آ رہا ہے، ریزنز میں نے آپ لوگوں کو بتا دیے ہیں۔ گولڈ نے لو لگانے کے بعد ہائر لو لگا دیا ہے چارٹ کے اوپر، جو کہ ایویڈنس ہے کہ مارکیٹ نیکسٹ ویک بلش رہنے کے چانسز ہیں، اور ایک بلش چینل بھی کریٹ کر دیا ہے، اور ساتھ میں ہاریزونٹل لیولز اور ٹرینڈ کی سپورٹ ریزسٹنس وغیرہ سارا کچھ بتا دیا ہے۔ کوشش کیجیے گا کہ انہی لیولز کو ذہن میں رکھتے ہوئے کام کریں، اور سٹاپ لاس کا استعمال لازمی طور کے اوپر کریں۔ ان چیزوں کو آبزرو کرنا اور ٹیکنیکل لیولز لگانا سیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو کسی کی ضرورت ہی نہ پڑے، سیکھیں اور اس مارکیٹ سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ اور اگر میرے ان انالائسس سے آپ لوگ کچھ فائدہ اٹھا پائیں تو پلیز میرے لیے دعا بھی کیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔